بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج ایک بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹ کے اوپر، نقطے کے اوپر، ایک ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سمجھیں تو شاید آپ کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہو، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ آئے تو تمام جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اور خاص کر تمام سوشل میڈیا کے جو عقل، فہم، شعور رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ میسج اپنا ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ خاص کر ٹک ٹاک کے اوپر، اور جہاں پر بھی آپ لائیو جا سکتے ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ لنڈے کے مفکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب۔ انہوں نے کیا یعنی اپنی براڈ چلائی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے وہ تو چلیں، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی نا، جو کہ کم علم لوگ ہیں، یہ بھی کم علم ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ جاہل بھی ہیں۔ یعنی انہوں نے دین کے اوپر گفتگو شروع کی ہوئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ خاص کر اوورسیز پاکستانی بیچارے جو پاکستان میں، یعنی ان کے کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پہ جا کے اپنا 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتے ہیں، اور شام کو وہ براڈ پر بیٹھ کر مولویوں کو، چلو مولویوں کی بات الگ ہے، دین کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح کسی نے عمران خان کی گھٹیا سی اپنی ایک ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے کوئی تصویر لگائی ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو اب پی ٹی آئی کا بندہ، یا جو اس کو صاف ظاہر ہے کہ انسان ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو لیکن وہ لوگ اس پہ خوش ہیں، وہ آپ کو یعنی اس طرح کے کام لگا کر، یعنی مثال کے طور پہ کسی ڈونکی کی تصویر لگا کر وہ کسی شخص کی یعنی کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو جب آپ نیچے سے گالیاں دیتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے گالی کا کلچر جو ہے وہ عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے گالی دیتے ہیں، اور اوپر خواب بندہ وہ خود ننگا ہو کر بیٹھا ہو، لیکن وہ آپ کو تہذیب، اور یہی آپ کی یعنی اداروں کی بھی یہی ذہنیت ہے، لوگوں کی بھی یہی ہے۔ تو اس پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بجائے ان کو جناب آپ گالی گلوچ کر کے ان کی مزید براڈ کو مستحکم کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اب مجھے لیکن اس کا مفہوم ہے، یعنی ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں میں بتا رہا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ لوگ دین کے بارے میں یا اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی اس میں کا حصہ بن جائیں، کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی علم نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا غضب کتنا زیادہ اس گفتگو کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی یہ دین کے اوپر یہ لنڈے کے مفکر جب بیٹھے ہوں تو ان کو آپ اگنور کریں، بلکہ ان کی رپورٹ کریں، اور اسی طرح یہ جو عمران خان کے خلاف بولتے ہیں ان کی بھی رپورٹ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ سلیم صافی صاحب ہو گئے، اور بہت سارے جو ان کے لفافہ صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ نہ تو ان کے پاس نالج ہے، نہ ان کو کوئی بہت زیادہ اچھی گفتگو کرنی آتی ہے، اور نیچے اگر ہم ان کی ویڈیوز کے نیچے جاتے ہیں تو ان کو بے شمار لامحدود قسم کی گالیاں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر بھی یہ بڑے ڈھیٹ بندے ہیں جناب۔ وہ آپ کی اسی جو نیگیٹو ان کی رینکنگ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف ذہنی طور پہ 1 سیکنڈ کے لیے سمجھنا ہے کہ ان کو گالیاں دینے سے زیادہ فائدہ ہے، یا ان کو بلاک کر دینے، ان کو ہائیڈ کر دینے، ان کی رپورٹ کر دینے سے ہے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم اس محفل سے اٹھ جاؤ تو آپ کیوں ان کو جواب دیتے ہیں جناب؟ اس لیے یہ ہر دوست کو بتائیں بھی، اور اس پہلو کو اجاگر کریں کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بھی یعنی وقتی آپ کو پھر غصہ آتا ہے، یہ اتنے بدتمیز، اتنے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ گالیاں گندی دے کر اور آپ کو پھر تہذیب کا سبق سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لنڈے کے مفکروں کو بلاک کریں، ان کی رپورٹ کریں، اور چھوڑ دیں جو اپنا، کون ان کو 7-8 سے زیادہ لوگ دیکھ نہیں ہوتے، جب ان کی انہیں دیکھتے نہیں ہیں، اور جب ان کی براڈ اوپر جا رہی ہے تو وہ ایکچوئل آپ نیچے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی چیز پر خوش ہیں۔ تو اس لیے ہر اس شخص کو، ہر اس چینل کو، ہر اس بندے کو آپ نے جو ہے اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر دینا ہے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کا راز اس چیز میں مضمر ہے۔ جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے یہ مفکر، یہ ٹی وی اینکرز، یہ آپ کے سیاستدان جو ہے وہ چینلز کے اوپر آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان نے پولرائزیشن شروع کر دی ہے، قوم کو تقسیم کر دیا، جی قوم کو تقسیم ہونا پڑے گا،
یعنی میں اکثر کہتا ہوں پولرائزیشن جو ہے وہ اتنی ضروری ہے جتنی کہ انسان کے لیے آکسیجن ضروری ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ہمیشہ سے ایک امیزج تھی گند کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا گیا۔ جو سچے کھرے لوگ تھے وہ نقصان اٹھاتے گئے، اور یہ جو 2 نمبر بے ضمیر بے غیرت قسم کے لوگ جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ تو اس لیے آپ کو ایک سائیڈ پہ تاریخ نے وہاں کھڑا کر دیا کہ آپ کو ہر اس پٹواری سے نفرت کرنی ہے، اور ہر پٹواری جو آپ کو پتہ ہے رشوت لیتا ہے، ہر اس ملا سے آپ کو نفرت کرنی ہے جو آپ کو یعنی ایکسٹریمزم اور جاہلیت کی باتیں سکھاتا ہے۔ آپ کو ہر اس شخص سے نفرت کرنی ہے جس کے گھر میں حرام کے لقمے آتے ہیں اور آپ کے بچے ان کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں۔ ہر اس استاد سے نفرت کرنی ہے جو صرف پیسے کمانے کے لیے آپ کو پڑھاتا ہے، اور ایکچوئل اس کے قول میں اور فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور ہر اپنے اس عمل سے نفرت کرنی ہے جو ایک سوسائٹی، ایک اسلامک سوسائٹی کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے طور پہ کرنی ہیں، باقی تو وہ چیزیں ہیں نا جو آپ کو اجتماعی طور پہ آپ کو لیڈر آپ کا لے کے جائے گا یا آپ کی حکومت کرے گی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو ہے کس طریقے سے سدھارنا ہے، کس طریقے سے صحیح کرنا ہے، اور ان کو مکمل طور پہ ان لوگوں کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا ہے، نہ ان کو کوئی رسپیکٹ دینی ہے، نہ ان سے آپ نے مرعوب ہونا ہے۔ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص یعنی آپ کے قومی ذرائع کا استعمال کر رہا ہے اور اس کا والد جو ہے وہ کسی سیٹ کے اوپر براجمان ہے اور یہ اضافی جو ہے مراعات لے رہا ہے، وہاں پہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ آپ نے اس حرام کے لقمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے جس کو یہ پروپگیٹ کر کے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید آپ کے بچے جو ہے اس سے مرعوب ہوں، آپ ان سے مرعوب۔ تو آپ نے ہر اس فعل کی، ہر اس عمل کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرے کچھ بھی کام نہ آیا میرا مال، میری سلطنت مجھ سے جاتی رہی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور اسے گلے میں طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔